خیر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، ذمہ داران جی آئی او اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں صحابیات کی زندگی دیکھی اور ہم بہت سارے اسباق، لیسنز اور نصیحتیں ان کی زندگی سے لے رہے ہیں، جن سے ہم اپنی اور اپنے گھر والے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور آج اس لیکچر کے اندر میں جن صحابیہ کی زندگی کے متعلق اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ وہ ہیں ہند بنت ابی امیہ، جن کا مشہور و معروف نام یا کنیت ہے سلمہ رضی اللہ عنہا، یعنی سلمہ کی ماں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ایک حسین و جمیل اور باوقار خاتون تھیں، اور آپ کا اصل نام تھا ہند، اور آپ قریش کے ایک معزز گھرانے مخزوم سے تھیں، اور آپ کے والد کا نام ابی امیہ بن سہیل تھا، اور آپ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق خاندان بنو فراز سے تھا۔ آپ کے والد مکہ کے ایک دولت مند اور بہت زیادہ سخی انسان تھے، جو اپنی سخاوت کی وجہ سے زاد الراکب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ زاد الراکب یعنی مسافروں کے سفر کا سامان، اور آپ جب بھی کسی سفر پر جاتے تھے تو اپنے سارے خرچ جو ہے آپ خود ہی اٹھاتے تھے، اور ساری کفالت کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر ہوتی تھی۔ حضرت سلمہ نے اپنے والدین کے گھر بہت پیار و محبت میں پرورش پائی، لہٰذا آپ کا جو پہلا نکاح ہوا وہ آپ کی ہی چچا زاد بھائی اور صحابی سے ہوا، جن کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد، لیکن وہ بھی اپنے نام سے زیادہ جو ہے اپنی کنیت ابو سلمہ سے مشہور ہوئے۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی خصوصیت ایک یہ بھی تھی کہ آپ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے بلکہ آپ ان کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت مکہ میں شرک و بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، شراب عام تھی، اور کوئی بڑی سے بڑی برائی بھی جو ہے برائی نہیں تھی بلکہ اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے اسلام یعنی سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، گویا یہ دونوں سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہلے اسلام لانے والوں میں سے۔ اور آپ دونوں اس وقت ایمان لائے جب باقی لوگ اسلام کے متعلق بہت شک میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے اسلام لانے سے جو ہے آپ کے قبیلے والے جو تھے ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مظالم دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ جو شخص اپنے دین اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا چاہے تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لے۔ چنانچہ ان دونوں میاں بیوی نے 5 نوی کو سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ ایک نیک فطرت انسان تھا، اس نے مکہ کے ستائے ہوئے مسلمانوں کو پناہ دی، لیکن کسی وجہ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کو غلط اطلاع پہنچی کہ مکہ کے حالات جو ہیں درست ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ تو جب وہ یہاں پر پہنچے مکہ تو ان کو علم ہوا کہ یہ خبر تو غلط تھی، اور وہاں پر حالات جو تھے بہت خراب ہو چکے تھے، تو اسی لیے سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت فرمائی، جو کہ 5 نوی میں اور 6 نوی میں فرمائی۔ اور جب یہ پہلی دفعہ جو ہے واپس ہوئے تھے مکہ کی جانب، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے جو ہے ان دونوں کو پناہ دی تھی۔ اور اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ شہر کے معزز سمجھے جانے والے لوگ جو ہوتے تھے، اگر وہ اپنی پناہ میں کسی شخص کو لیتے تھے تو ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، اور اگر کوئی لگاتا ان کو کوئی کچھ کہتا تو دونوں قبیلوں میں جنگ ہو جاتی تھی۔ تو ابو طالب بہت زیادہ معزز اور عزت دار شخص تھے اپنے زمانے کے، اس لیے جو ہے انہوں نے اپنے یہاں ان دونوں کو پناہ دی۔ اور جب مکہ میں جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور اس زمانے میں ہجرت کرنا جو تھا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور بہت زیادہ تکلیف دہ بھی تھا، لیکن پھر بھی جو ہے حضرت سلمہ اور ابو سلمہ جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دونوں نے اپنے ننھے بیٹے سلمہ کی، جو خدا نے انہیں ہجرت حبشہ کے دوران دیا تھا، ان کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر جو ہے ابو سلمہ نے ان دونوں کو سوار کیا، یعنی اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جو ہے اس پر سوار کیا، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر جو ہے وہ چلنے لگے۔ تو جیسے ہی ان کے خاندان والوں کو یہ خبر ملی، تو انہوں نے جو ہے ایک شرارت سوجی، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا، یعنی ان کے شوہر سے کہا کہ تم اکیلے مدینہ جا سکتے ہو، لیکن ہم اپنی بیٹی کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر ابو سلمہ کے قبیلے والے جو کہ بنو الاسد تھے، ان کو بھی جوش آیا، اور وہ بھی ان کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو اس کی بیوی کے ساتھ سے جدا کرو گے تو یہ جو بچہ ہے اس کو بھی ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو خدا کے بندوں پر یہ انتہائی آزمائش آئی، اور میاں بیوی اور بچہ جو ہے دونوں جدا ہو گئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دل اپنے بچے اور اپنے شوہر سے جدا ہو کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا، اور ان کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ وہ روزانہ اسی جگہ پر جہاں انہوں نے اپنے خاوند اور پیارے بیٹے سے جہاں وہ جدا ہوئی تھی، تو وہ وہاں پر شام تک وہیں بیٹھ کر روتی رہتی تھی، اور اس جگہ کا نام تھا ابتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہوتا ہے اس کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی اداس، اور وہ رو رہی تھی کافی، اور ان کے قبیلے کا ایک شخص وہاں سے گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو اسے بہت زیادہ ترس آیا، اور پھر وہ واپس جا کر وہ اپنے قبیلے والوں سے بولا کہ اس غریب پر کیوں ظلم کرتے ہو، اس کو جانے دو اور اس کا بچہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ تو قبیلے والوں نے جو ہے اس شخص کی بات مان لی، اور ام سلمہ کو اس کا بچہ دے کر جو ہے مدینے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ جو ہے اپنے بچے کو لے کر مدینہ کی طرف اکیلے ہی روانہ ہو گئی تھی۔ اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تنعیم کے ایک مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور عثمان بن طلحہ جو تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ سے جو ہے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے ان سے پوچھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مدینے کا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ہے اور یہ بچہ ہے۔ تو عثمان بن طلحہ نے ان سے کہا کہ تم تنہا کبھی نہیں جا سکتی، اور یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے ان کی اونٹ کی رسی پکڑی اور مدینے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اور آپ رضی اللہ عنہا اس سفر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں جب کہیں ٹھہرنا ہوتا تو اونٹ کو وہ بٹھا کر جو ہے خود عثمان جو تھے وہ کہیں دور درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، اور جب روانگی کا وقت آتا تھا تو وہ اونٹ کو نیچے رکھتے اور مجھ سے کہتے کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ تو غرض مختلف منزلوں پر جو ہے قیام کرتے ہوئے جو ہے وہ قبا کے مقام پر پہنچ گئے، اور وہیں پر جو ہے ان کے شوہر مقیم تھے، اور حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ لیجیے اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، اور وہ یہیں پر ہیں۔ تو اور یہ کہہ کر جو ہے عثمان جو ہے واپس مکے کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 30 ہجری میں جو ہے حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ جنگ احد میں شریک ہوئے، اور انہوں نے بہت نہایت شجاعت کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی۔ تو ان کا ایک بازو جو تھا ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا اس جنگ میں، اور اس وقت وقتی طور پر تو علاج ہوا اور ان کو وہ شفا یاب بھی ہو گئے، لیکن کچھ ماہ بعد جو ہے وہ زخم جو ہے دوبارہ ہرا ہو گیا تھا، اور اسی تکلیف کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وفات پائی، اور ابو سلمہ کی جو ہے وفات ہو گئی۔ اور حضرت ام سلمہ کو ان کی وفات سے جو ہے بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا، اور وہ بار بار پکارا کرتی تھی کہ ہائے ہائے غربت میں کیسی موت آئی ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر گئے اور ان سے کہا، حضرت ام سلمہ کو جو ہے آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، اور ان سے فرمایا کہ ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو، اور حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں جو ہے اس وفات کے وقت جو ہے
کھلی رہ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کی آنکھیں بند کی تھی، اور نماز جنازہ پڑھاتے وقت جو ہے آپ نے 9 تکبیریں کہی تھی۔ تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہی ہیں، کیوں کہی ہیں آپ نے 9 تکبیریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سلمہ جو ہے 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ جب ان کے شوہر جو تھے حیات تھے تو انہی کی زندگی میں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ سے سوال سے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کی عورت جو ہے اگر کسی کی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی مرد کی اور بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مرد بھی اس کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی بیوی نے کہا ان سے کہ آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے وفات پائے تو دوسرا جو ہے بعد میں جو ہے نکاح نہیں کرے گا۔ تو یہ سن کر ان کے شوہر نے فرمایا، اب حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ کیا تم میرا ایک کہنا مانو گی؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابو سلمہ نے ان سے فرمایا کہ تو سنو، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ تو پھر حضرت ابو سلمہ نے جو ہے دعا مانگی کہ اے مولا کریم، میں ام سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین عطا فرمانا۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر گئے تھے تعزیت کے لیے تو آپ نے ان کو تلقین کی تھی کہ اے ام سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے۔ تو حضرت ام سلمہ جو ہیں یہ سن کر بہت زیادہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، تو تاہم وہ حضور کے نکاح میں آ گئی تھی۔ تو ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو ہے ابو سلمہ کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے ذریعے جو ہے حضرت عمر فاروق کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا اور انہوں نے جو ہے ان کا پیغام قبول کیا، اور شوال 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام سلمہ آئیں، اور نکاح کے بعد وہ جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر لائی گئی، جو کہ آپ کی زوجہ بھی تھی اور جو کہ وفات پا چکی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ نے پہلے ہی دن اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کیا، اور حضور سے نکاح کے بعد جو تھی آپ اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ان بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا یا نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں ضرور ملے گا۔ اور آپ جو تھی بہت زیادہ عقل مند اور دانش مند تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے جو ہے صلح کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کی طرف سے ایک معاملہ پیش آیا تھا، تو وہ جو معاملہ حل ہوا تھا وہ حضرت ام سلمہ کی رائے سے ہی حل ہوا تھا۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف، تو مکہ کے مشرکین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے ان کا راستہ روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے رکنا پڑا۔ تو اس وقت جو تھے صحابہ جو تھے وہ جانثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت تیار رہتے تھے آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ تو صحابہ جو تھے وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے تھے، انہوں نے تیاری کر لی تھی جنگ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی بجائے آپ نے صلح کرنا جو ہے پسند فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رعایت کے ساتھ جو ہے کفار کی سے جو ہے صلح فرمائی تھی، اور ان کی جو شرطیں تھیں کفار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لی تھی۔ ان میں سے شرط کچھ اس طرح بھی تھی کہ اس سال جو ہے آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، اور 10 سال تک صلح رہے گی، اور کوئی اس دوران جو ہے آنے جانے میں کوئی بھی
کوئی بھی روک ٹوک نہیں کی جائے گی. تو اس معاہدے اس صلح پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی ان شرطوں پر. تو جو صحابہ تھے دیکھنے میں تو یہ شرط جو ہے بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن مشرکین کے لیے اور فائدے مند تھی دیکھنے میں. تو صحابہ جو تھے بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے واپس مدینہ منورہ چلے جائیں بغیر عمرہ کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام اتار دو اور اپنے جانور کو ذبح کرو اور اپنے بال منڈوا لو. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ کوئی چاہتا نہیں تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3-4 بار یہ حکم دیا تو کوئی بھی نہیں اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئے. تو انہوں نے یہ واقعہ جو ہے ان سے بیان کیا. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جو ہے صحابہ جو ہے اپنا احرام کھول دیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے آپ باہر نکلیے اور کسی سے کوئی بات مت کیجیے، اور اپنے جانور جو ہے ذبح کر لیجیے اور بال منڈوانے والے کو بلوا لیجیے اور اپنے بال منڈوا لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ باہر گئے تو انہوں نے جانور ذبح کیا اور بال بھی منڈوا لیے. تو جب صحابہ اکرام نے دیکھا تو وہ خود ہی جو ہے انہوں نے ایسا عمل کیا، اور سب نے جو ہے اپنے احرام کھول دیے اور اپنے اپنے جانور جو ہے ذبح کیے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ بال مونڈنے لگے. تو اس حدیبیہ کے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کی رائے دینے کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو تھی بہت زیادہ عقل مند تھی اور ٹھیک رائے دینے والی خاتون تھی. اور صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جو تمام شرطیں منظور کی تھیں، اس صلح جو کی تھی تو وہ بظاہر تو نقصان دہ تھی، لیکن جب دوسرا سال آیا، آئندہ سال یوں ہوا کہ مکہ جو ہے فتح ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے بڑی شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے. اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب علوم سیکھا کرتی تھی اور ان کو عام کیا کرتی تھی. اور جب آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو آپ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ بڑی سعادت مندی تصور کیا کرتی تھی اپنے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ارشادات کو جو ہے خوب اچھی طرح سنتی تھی اور ان کو ذہن نشین کر لیتی تھی، اور آپ ان سے سوال بھی کرتی تھی اور ان میں اپنے علم میں اضافہ بھی کرتی تھی ان سے سوال پوچھ کر. اور ام المومنین صرف علوم سیکھتی ہی نہیں تھی بلکہ اس کو سکھاتی بھی تھی اور پھیلاتی بھی تھی. اور آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی بہت اچھی تعداد تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی جو تھے آپ کے شاگردوں میں سے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ازواج تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کافی اچھے سے یاد کر لیتی تھی، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے جیسا نہ کوئی نہیں تھا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا. اور آپ ام المومنین کو حدیث سننا بہت زیادہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک دن آپ جو ہے بال منڈوا رہی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے جو ہے خطبہ دینا شروع کیا، اور ابھی آپ کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا تھا کہ یا ایھا الناس. تو آپ نے جو ہے حکم دیا اپنی باندی کو کہ میرے بال باندھ دو جلدی سے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس ہی فرمایا ہے. تو انہوں نے فرمایا، اور وہ جلدی سے خود ہی اٹھی اور انہوں نے اپنے بال خود باندھ لی اور ان سے بولی کہ کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں. تو اس کے بعد وہ بڑے انہماک سے انہوں نے جو ہے پورا خطبہ سنا تھا. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ کیا وجہ ہے جو ہمارا جو ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمارا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ بات سن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مرد، تمام مومن عورتیں، تمام مسلم عورتیں، تمام مسلم مرد. اس کے علاوہ
ایک بار 11 ہجری میں سرور عالم جب بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ علیل رہنے لگی تھی، تو حضرت سلمہ جو ہیں اکثر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جایا کرتی تھی. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو آپ کی جو ہے چیخ نکل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو منع فرمایا اور ان سے کہا کہ مصیبت میں چیخنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اور حضرت سلمہ کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، عبادت الہی سے بڑا شغف تھا. ہر مہینے میں 3 روزے بلا التزام رکھتی تھیں. رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ وہ جو ہے ہر مہینے 3 روزے رکھتی تھیں. اور آپ جو تھیں امر بالمعروف و نہیں منکر کی بہت زیادہ پابند تھیں. ایک مرتبہ ایک بار جو ہے آپ نے ہار پہن لیا تھا جس میں جو ہے کچھ سونا بھی شامل تھا، تو آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے بہت زیادہ ناپسند ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلمہ نے جو ہے اس کو فوراً اتار دیا اور اس کو جو ہے توڑ دیا تھا. اور آپ حضرت سلمہ اپنے باپ کی مانند بے حد سخی تھیں، دوسروں کو بھی سخاوت اور کی ترغیب دیکھتی تھیں. جس طرح ان کے جو والد تھے وہ بہت زیادہ سخی تھے، اسی طرح وہ بھی بہت زیادہ سخی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتی تھی. اور ایسا ناممکن تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی سائل جو ہے آپ کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے. زیادہ نہ ہوتا تو وہ تھوڑا بہت جو ہے کچھ بھی سائل کو دے ڈالتی تھی. تو ایک مرتبہ چند مساکین جن میں عورتیں بھی تھیں تو ان کے گھر آئیں اور وہ بڑی انہوں نے سوال کیا آپ سے. تو الحسن جو ہے آپ حضرت الحسن رضی اللہ عنہ جو ہے اس ٹائم آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو سخت سست کہہ دیا. تو حضرت سلمہ نے جو ان کو روکا اور فرمایا کہ ہم کو اس کا حکم نہیں ہے. پھر جو ہے انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دو اور کچھ نہ ہو تو ایک کھجور چھوارا جو ہے ان کے ہاتھ میں رکھ دو. اور آپ کی ایک غلام تھی جس کا نام حضرت سفینہ تھا، تو آپ نے جو ہے ان کو اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ جو ہے وہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گی. اور حضرت سلمہ سے 378 حدیثیں مروی ہیں. اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے فضل و کمال میں انہی کا درجہ مانا جاتا ہے. آپ جو ہے قرآن کی قرات بھی نہایت عمدہ طریقے سے کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ کی قرات جو ہے مشابہت رکھتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے خوب علم، ذہانت اور بہت نعمتوں سے نوازا تھا. اور سلمہ علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ کے فتوے سے اگر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی تیار ہو سکتا ہے. لہذا اس کے علاوہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ہے سلمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور 4 بچے جو ہیں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں سلمہ ابو سلمہ سے ہوئی تھی جو کہ آپ کی پہلے شوہر تھے. ان کا نام یہ ہے سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ حبش میں پیدا ہوئے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ سے جو ہے ان کا نکاح کروایا تھا. اور دوسرے بیٹے جو تھے ان کے عمر رضی اللہ عنہ تھے جو کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں بحرین اور فارس کے عامل تھے. اور تیسری چوتھی جو ان کی صاحبزادیاں تھیں وہ زینب اور در رضی اللہ عنہ تھیں. اور المومنین حضرت سلمہ نے اپنی تمام زندگی اسلام کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور فرما برداری میں بسر کی تھی. اور مدینہ منورہ میں آپ کا 84 برس کی عمر پا کر جو ہے آپ نے وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں آپ ہی نے وفات پائی تھی اور آپ جو ہیں جنت البقیع میں دفن ہوئی. لہٰذا المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی صبر و استقامت، علم و عمل، جوش اسلامی، محنت و جفا کشی اور عقل و دانش کا ایک روشن باب ہے جس کی مثال جو ہے مشکل ہی سے مل سکے گی. اور ان کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں کو دیکھ کر اور سن کر ان کی زندگی کے شب و روز پر عمل کرتے ہوئے ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کو اپنی زندگی نکھارنا اور سنوارنا چاہیے. اور
اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے نقش قدم پر چلائے. آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر سسٹر.